ویلکم بیک۔ ہزار مہینوں سے بہتر رات لیلۃ القدر کی تلاش، رمضان کریم کا آخری عشرہ اور 27ویں شب، مسلمان رب کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز، مساجد میں خصوصی محافل کا انعقاد، جبکہ گھروں میں بھی عبادات کا اہتمام۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے شاہد اعجاز ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد، بتائیے گا کس طرح سے لیلۃ القدر کی تلاش کی جا رہی ہے اور کس طرح سے عبادات کا سلسلہ جاری ہے؟ جی بالکل، آج لیلۃ القدر کی رات ہے۔ آج جو عبادت کی رات بتائی جاتی ہے۔ کراچی کے اندر جو ہے تمام مسجدیں جو ہے اس وقت سجی ہوئی نظر آ رہی ہے، عبادت کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، نمازیوں کی بڑی تعداد موجود ہے۔ گھروں کے اندر اور مسجدوں کے اندر ایک رونق لگی ہوئی نظر آتی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں صفا مسجد میں، اور یہ ایک علاقے کی مسجد بتائی جاتی ہے۔ یہاں کے میرے ساتھ ایک خادم بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں آج کی نسبت کے حوالے سے، آج کی رات کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ آج کی ہے لیلۃ القدر کی رات، جتنی عبادت کرے آدمی وہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پھر اگلے سال آپ کو یہ بڑی رات میسر ہوگی۔ لہٰذا کوشش کریں، اپنے گھر سے نکلے، مسجدوں میں آئیں اور عبادات کی طرف رجوع کریں۔ بالکل، آپ نے دیکھا ان کا یہی کہنا تھا کہ آج کی رات جو ہے ایک بڑی رات بتائی جاتی ہے، اور آج کے حوالے سے جو ہے خاص طور پہ گھروں کے اندر خواتین اور جو مرد حضرات جو ہے، بزرگ بچوں کی بڑی تعداد جو ہے مسجد کا رخ کرتی ہے۔ مسجد کے اندر جو بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں اس وقت عبادت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی قرآن شریف پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کوئی نفلیں ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، کوئی بیان سنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ جو ہے شکریہ شاہد اعجاز۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے اس وقت عبادات کا سلسلہ جاری ہے۔ عید قریب آتے ہی لاہور کے بازاروں میں رش بڑھ جاتا ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں وقار حسین سے۔ وقار، بتائیے گا کس طرح رش دکھائی دے رہا ہے اس بار عید پر؟ جی بالکل، عید کی آمد ہے اور لاہور شہر کے جتنے بھی بازار ہیں وہاں پر رش بڑھ چکا ہے، اور شہری اپنی من پسند اشیاء ہمیں خریدتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کوئی ہمیں ٹی شرٹ خریدتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں پینٹ خریدتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن مہنگائی کا شکوہ کیا جا رہا ہے۔ میں اس وقت کریم بلاک میں موجود ہوں۔ کریم بلاک میں زیادہ تر جو شہری ہیں وہ اپنی پینٹس وغیرہ خریدتے ہوئے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں اور مہنگائی کا وہ شکوہ کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پچھلے سال پینٹ کو 800 روپے کی ملتی تھی، اب بدقسمتی سے 1500 روپے میں انہیں پینٹ مل رہی ہے۔ اسی طرح لیڈیز کی بھی مکمل طور پر یہاں ورائٹیز دستیاب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی بھی شاپنگ کے لیے بھی جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر کریم بلاک کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے وہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو قوت خرید ہے وہ شدید متاثر ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بچے کی پینٹ پہلے 600 روپے کی ملتی تھی، وہی پینٹ اب 1200 سے 1300 روپے میں ان کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان ہے۔ اور جو شہری ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پہلے عید کے 3 دن کے لیے کپڑے وغیرہ بچوں کے خریدتے تھے اور خاص کر کے اپنے بھی بناتے تھے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اب وہ صرف 1 دن کے باقاعدہ طور پر کپڑے وغیرہ خرید رہے ہیں اور بچوں کو بھی پینٹس وغیرہ لے کر خرید رہے ہیں۔ اس لیے وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ فوری طور پہ مہنگائی میں کمی کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تاکہ ان کی زندگی میں شکریہ وقار، لاہور سے ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ چوڑی سازی میں حیدرآباد کا کوئی ثانی نہیں۔ خواتین کے سنگھار کو پورا کرنے والی چوڑی کتنی محنت سے بنتی ہے اور اس عید پر اس کی خریداری کیسے ہو رہی ہے، بتا رہے ہیں ڈویژنل بیورو چیف کلیم اللہ اپنی رپورٹ میں۔ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد چوڑی سازی کا سب سے بڑا مرکز ہے، اور دنیا بھر کی خواتین کئی محنت طلب مراحل سے گزر کر تیار ہونے والی چوڑی کو اپنے سنگھار کا لازمی حصہ سمجھتی ہیں، اور شہر میں چوڑی کی دکانوں پر خوب رش نظر آ رہا ہے۔ چوڑیاں جو ہوتی ہیں نا، عورت کا زیور ہوتی ہیں۔ عورت جو ہوتی ہے وہ چوڑیوں کے بغیر انکمپلیٹ ہے۔ کپڑے لے لیے، بیگ لے لیا، شوز لے لیے، لیکن اگر چوڑیاں نہیں ہیں تو عید ہی نہیں ہے۔ عید ہوتی چوڑیوں سے اور مہندی سے، اس لیے جب ٹیلر نے کپڑے دیے ہیں تو پھر میں چوڑیاں لینے کے لیے آئی ہوں میچنگ۔ میک اپ لیا ہے، پھر ہم نے سینڈل لیا ہے، پھر ہم نے ڈریس لی ہے، ابھی ہم چوڑیاں لیں گے کیونکہ ہم اس کے بدلے ہماری عید نہیں ہوتی نا۔ دنیا بھر میں شہر کی شناخت مینے والی، کام والی، نام والی چوڑی سابی کاریگروں کی مہارت کی عکاس ہے، پر دکاندار عید پر بھی کام نہ ہونے پر پریشان ہیں۔ اس سال جو ہے نا کاروبار میں بہت فرق آیا ہے، کیونکہ کاروبار بالکل نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ لاکھوں روپے کا مال رکھا ہوا، آپ دیکھیں بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوئی ہوئی ہے، ہر کسٹمر جو ہے نا لینے کی کوشش نہیں کر رہا ہے۔ جس کو ریٹس بتا رہے ہیں وہ بول رہے ہیں نہیں بھائی 6 چوڑیاں دے دو، 12 چوڑیاں دے دو۔ پہلے کی نسبت بہت کم ہو گیا ہے کام۔ چوڑی جہاں صنف نازک کے حسن کو 4 چاند لگاتی ہے، وہیں یہ صنعت اس شہر کے ماتھے کا جھومر ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ کلیم اللہ، سچ نیوز، حیدرآباد۔ عالمی حالات پر نظر ڈالیں تو خطے کی سیاست میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ایران نے سعودی فرما روا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو باضابطہ طور پر دورہ ایران کی دعوت دی ہے۔ ترجمان ایرانی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے سعودی فرما روا
शाह सलमान को दावतनामा भेजा है। ईरानी सदर ने सऊदी फरमारवा को दावतनामा रियाद से मौसूला दावतनामे के जवाब में भेजा है। दोनों ममालिक की तकनीकी वफूद अपने मिशन को दोबारा फाल करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ईरान और सऊदी अरब मई में कई सालों से बंद सिफारती सरगर्मियां दोबारा शुरू करेंगे। और सऊदी शहरी का अनोखा अंदाज पैराग्लाइडिंग करते हुए रोज़ा अफ्तार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सऊदी अरब के इलाके एसर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ने, जिसका नाम अब्दुल बारी आले अब्दुल्ला बताया जा रहा है, उसने ग्लाइडर के जरिए एसर के खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान फ़िज़ा में रोज़ा अफ्तार करने का मुनफरिद अंदाज़ अपनाया, जिसे सऊदी और गैर मुल्कियों सब ने खूब सराहा। मस्जिद उल हराम में 7,000 सऊदी नौजवान रज़ाकाराना तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जो 24 घंटे बुजुर्ग और माजूर अफराद को तवाफ़ काबा और सई करवाने में मदद करते हैं। रमज़ान मुबारक के दौरान लाखों उम्रा ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र इस साल 7,000 रज़ाकार ज़ायरीन की खिदमत में पेश हैं। सऊदी नौजवान रज़ाकार 24 घंटे माजूर और बुजुर्ग ज़ायरीन को व्हील चेयर पर तवाफ़ काबा समेत सफ़ा मरवा पर सही करवाने समेत उम्रा ज़ायरीन की रहनुमाई के लिए दीगर खिदमात भी अंजाम दे रहे हैं, जिनसे बैरून ममालिक से आने वाले हज़ारों उम्रा ज़ायरीन मुस्तफीद हो रहे हैं। और बर्लिन के चिड़ियाघर में दुनिया के सबसे बूढ़े गोरिल्ला फाटो की सालगिरह मनाई गई। गोरिल्ला को सालगिरह के मौके पर पसंदीदा फल पेश किए गए। बर्लिन की चिड़ियाघर ने दुनिया की कदीम तरीन जिंदा गोरिल्ला फाटो की 66वीं सालगिरह एक खसूसी डिनर के साथ मनाई, जिसमें फल, सब्जियां और तरबूज वगैरह शामिल थे। चिड़ियाघर इंतजामिया का कहना है कि फाटो की नस्ल के गोरिल्ले अमूमन 45 से 50 साल तक जिंदा रहते हैं और फाटो की तवील उम्र का राज सख्त निगहदाश्त है। मादा गोरिल्ला फाटो को 1949 में चिड़ियाघर लाया गया। माहिरीन के मुताबिक फाटो बर्लिन के चिड़ियाघर के 5 गोरिल्लों में से एक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन का कहना है कि मगरिबी हिस्से के गोरिल्ले सबसे आम नस्लों में से हैं। इनकी नस्ल शदीद तौर पर खतरे से दोचार है, जिसकी बड़ी वजह गैर कानूनी शिकार है। और बरतानवी डॉक्टर्स का हैरान कुन कारनामा, 37 साला खातून की कैंसर के बायस ज़ाया शुदा ज़बान को तब्दील करके नई जुबान लगा दी। तिबी शोबे में नए नए तरीका इलाज को देखकर और उनके बारे में जानकर इंसान की अकल दंग रह जाती है। बरतानवी माहिर डॉक्टर्स की हैरानकुन कारनामे ने दुनिया में धूम मचा दी। माहिरीन ने कैंसर के शिकार खातून को नई जबान लगाकर उसको बातचीत करने के काबिल बना दिया। माहिरीन के मुताबिक खातून की जबान स्टेज 4 कैंसर के बायस ऑपरेशन करके 90% हटा दी गई थी। तहम डॉक्टरों ने इसी के जिस्म से टिश्यू ग्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हुए नई जबान लगा दी है। बरतानवी खातून का कहना था कि डॉक्टर्स ने उन्हें मुतनब्बे किया था कि उनकी जबान का 90% तक हिस्सा जाया हो चुका है और वो दोबारा बातचीत करने के काबिल नहीं रहेंगी, लेकिन मसनूई जबान की बदौलत वो अपने प्यारों से गुफ्तगू कर सकती हैं और दोबारा से नॉर्मल जिंदगी गुजार सकती हैं। खबरें और भी शामिल होंगी, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रूस के इलाके याकूतिया की मकबूल डिश अंधी गुरका, जिसको जमी हुई मछली से तैयार किया जाता है, इस डिश को दुनिया की बदतरीन और बद जायका डिश करार दिया गया है। रूस का इलाका याकूतिया, जिसका सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ साहा है, वहाँ की मशहूर डिश अंधी ग्रुका है, जो कि असल में मुंजमद मछली से बना हुआ सलाद होता है। इसे दुनिया का बदतरीन डिश करार दिया गया है। याकूतिया रूसी मशरकी बईद में बहर मुंजमद शुमाल के साथ वाक़ है और इस इलाके में मौसम ज्यादातर मुंजमद और नुक्ता इंजमात से 70 दर्जे नीचे रहता है। सादा सी डिश अंधी ग्रुका, जो सफेद मछली के छोटे छोटे टुकड़ों को प्याज में तेल डालकर फिर उसमें नमक और काली मिर्च डालकर तैयार किया जाता है। इसके बद जायका होने की असल वजह मछली का खाम हालत में होने के साथ सख्त और जमा हुआ होना है। इस डिश को खाने से पहले भूख बढ़ाने के लिए लीमू और मखसूस रूसी मशरूब के साथ पेश किया जाता है। और जापान के डिज्नी पार्क की 40वीं शानदार सालगिरह की तकरीबात का बाकायदा आगाज 15 अप्रैल से किया जाएगा। जश्न शायकीन को तफरीह के बेहतरीन मौके फराहम करेगा। टोक्यो डिज्नी रिजॉर्ट की 40वीं सालगिरह की रंगारंग तकारीब का बाकायदा आगाज 15 अप्रैल से हो रहा है, जो अगले साल 31 मार्च तक जारी रहेगा। टोक्यो का पार्क 1983 में बनाया गया था। टोक्यो डिज्नी लैंड से वाबस्ता टोक्यो डिज्नी सिटी 2001 में शायकीन की तफरीह के लिए खोला गया था। सालगिरह के जश्न की अहम तकरीबात में हारमनी इन कलर परेड, जिसमें डिज्नी फिल्मों के किरदारों के साथ साथ मिकी माउस, टिंकर बेल और डोनाल्ड डक जैसे तवील अरसे के पसंदीदा किरदार शामिल होते हैं।
तकरीबात में शायकीन मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं, जिसमें रोस्ट, बीफ और डेजर्ट वगैरह शामिल है। इसके साथ साथ शायकीन झूलों का पुरलुत्फ तरीके से मजा ले सकते हैं। पार्क में रात के वक्त खूबसूरत रंग बिरंगी लाइटें शानदार नजारा पेश करती हैं, जो हर आंख में समा जाता है। जश्न में मनपसंद किरदारों को देखना शायकीन को दूर दूर से खींच लाता है। बेशक कुत्ते वफादार और बेहतरीन पालतू जानवर होते हैं, क्या ये बोलते भी हैं? इंटरनेट पर कुत्ते की इंसानी जुबान बोलने और मालिक से ज़ाहिर मोहब्बत की वीडियो शायकीन का तवज्जो का मरकज बनी है। तोतों को तो सभी ने इंसानों की जुबान बोलते हुए देखा होगा, लेकिन अब कुत्तों ने भी इंसानी जुबान बोलना शुरू कर दी है। हाल ही में सोशल मीडिया पर पालतू कुत्ते के बोलने की वीडियो वायरल हुई है, जिसको शायकीन ने बहुत पसंद किया है। How are you? I'm good. How about you? I love you. पालतू जानवरों के मालिक अक्सर अपने कुत्तों के साथ बातचीत करते हैं, जिससे वो जुबान को सीखने और समझने के काबिल हो जाते हैं। इसी तरह एक कुत्ते की वीडियो ने धूम मचाई है, जो मालिक की बात मानते हुए अल्फाज की सूरत में उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा है। और मिस्री तैराक का हैरान कुन कारनामा, हाथों में हथकड़ियां लगाकर बहिरे अरब में तैराकी के जोहर दिखाए। आलमी पजीराई के साथ साथ गिनीज वर्ल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। हाथों को इस्तेमाल किए बगैर तैराकी करना ऐसा अमल है जिसके बारे में अच्छे से अच्छे तैराक भी नहीं सोचेंगे, लेकिन मिस्र से ताल्लुक रखने वाले तैराक ने यह कारनामा मुमकिन कर दिखाया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक मिस्री तैराक शहाब आलिम ने हथकड़ियां पहनकर 11.5 किलोमीटर से ज्यादा फासले तक बुहैरा अरब में तैराकी के जौहर दिखाए हैं। शहाब आलम को यह कारनामा सर अंजाम देने में 6 घंटे लगे। तैराकी के दौरान उनके हाथों में हथकड़ियां थी। उन्होंने टांगों की मदद से तैराकी करके आलमी रिकॉर्ड बनाया है। तैराक का कहना था कि आलमी मेडल उनकी अनथक मेहनत और लगन का नतीजा है। तैराक ने कहा कि ट्रेनिंग के दौरान जब वो हथकड़ियां लगाते तो लोग उन्हें बहुत हैरानी से देखते थे। उनका मजीद कहना था कि खुद को लोगों की तवज्जो से बचाने के लिए वो साहिल की आखिरी हदूद में तैराकी की प्रैक्टिस कर रहे थे। इजाद की मां है ये मकूला जापानी कंपनी पावर टूल ने दुरुस्त दिखाया। कंपनी ने दुनिया का पहला जदीद तरीन कॉर्डलेस माइक्रोवेव ओवन मुतारफ करवा के इलेक्ट्रॉनिक्स के मैदान में बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। जापानी पावर टूल कंपनी ने दुनिया का पहला कॉर्डलेस माइक्रोवेव ओवन तैयार कर दिया है। ओवन 2 बड़ी बैटरियों से चलता है, जबकि ये बैटरियां रिचार्ज और नाकारा होने की सूरत में तब्दील भी की जा सकती हैं। इंजीनियर्स का कहना है कि बैटरी से चलने वाला ये ओवन खाने पीने की अशिया को फौरी तौर पर दोबारा गर्म कर सकता है। ओवन 500 वाट पावर 8 मिनट तक डिलीवर करता है, जिसके बाद ये खुदकार तौर पर 350 वाट के कमतर मोड पर आ जाता है ताकि बैटरी की जिंदगी को महफूज रख सके। ओवन का वजन सिर्फ 8.8 किलोग्राम है और ये खाने पीने की अशिया को बेहतरीन तरीके से गर्म कर सकता है। मुफ्त चार्जिंग पॉइंट्स के जरिए ज़ाती मालूमात तक रसाई मुमकिन। शहरी अवामी पॉइंट से फ़ोन या लैपटॉप हरगिज़ चार्ज न करें। अमरीकी एजेंसी FBI ने वार्निंग जारी कर दी। आपको आगाह करते चले, पोस्टल, कोरियर, नकलो हमल और ई कॉमर्स कारोबारी खिदमात मुहैया करने वाली मल्टीनेशनल कंपनी फेडेक्स की जानिब से सर्विसेज के लिए इलेक्ट्रिक बाइक मुतारफ करवा दी गई। तकरीब में फील्ड स्टाफ को बेहतरीन कारकर्दगी पर तहाइफ से भी नवाजा गया। लाहौर के निजी होटल में मुनक़िदा अफ्तार डिनर तकरीब में फेडेक्स जेरीज इंटरनेशनल की जानिब से सर्विसेज का मयार बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान में पहली बार इलेक्ट्रिक बाइक मुतारफ करवा दी गई है। बिजली से चार्ज होने वाली बाइक माहौलियाती आलूदगी और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मुआवत साबित होती है। इब्तदाई तौर पर इलेक्ट्रिक बाइक गुलबर्ग और DHA के पोश एरियाज में अपनी सर्विसेज का आगाज़ करेगी। इस मौके पर CEO तारिक अफजल और जनरल मैनेजर सलमान और रहमान ने खिताब भी किया, जिसके बाद नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले मुलाजमीन को कीमती तहाइफ से भी नवाजा गया। तकरीब के इख्तितामी मराहिल में दुआया कलमात के बाद अफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। हम एक इलेक्ट्रिक बाइक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो कि माहौल दोस्त बाइक है और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है और कार्बन एमिशन है जो कम होगी और इससे हमारी जो माहौलियाती आलूदगी है उसको कम करने में हमारा बहुत ज़्यादा साथ देगी। और मैं आप लोगों के तवसत से बाकी कोरियर कंपनीज़ को भी और बाकी जो लॉजिस्टिक कंपनीज़ हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान के माहौल को नीट और क्लीन करने के लिए वो भी इस बाइक को इस्तेमाल करें।
اور امریکہ کے شہر واشنگٹن کے ایپل سٹور میں چوری کی حیران کن واردات ہوئی. چور بغیر کوئی سراغ چھوڑے لاکھوں ڈالر سے مالیت کے ایپل فونز لے اڑے. واشنگٹن کے ایک مال میں واقع ایپل سٹور سے 436 آئی فون یونٹ، آئی پیڈز اور گھڑیاں چوری ہو گئی. پولیس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مال میں موجود اس ایپل سٹور تک رسائی حاصل کرنے کے لیے چوروں نے انتہائی ہوشیاری سے منصوبہ بنایا تھا اور باتھ روم کی دیوار میں سوراخ کر کے اندر داخل ہوئے تھے. حیران کن بات یہ ہے کہ چوروں نے اتنی مہارت سے چوری کی کہ پولیس کو اب تک کی گئی تحقیقات میں کوئی شواہد بھی نہیں ملے. یہاں تک کہ ایپل سٹور سے کوئی فنگر پرنٹس بھی دریافت نہیں ہوئے. اس کے ساتھ چوروں کو باتھ روم کی دیوار میں سوراخ کرنے کے بعد اندر داخل ہوتے اور پھر چوری کرنے کے بعد دوبارہ باہر نکلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا گیا. عالمی ماہرین کی ریسرچ نے حیران کن دریافت کی ہے کہ نوکری کے اوقات میں قلیل مدتی وقفے ملازمین کو یکسوئی کے ساتھ بھرپور توجہ کے ساتھ کام کرنے میں کارآمد نہیں ہیں. سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ قلیل المدتی وقفے ذہنی تھکان کا سبب بنتے ہیں، جس کے نتیجے میں شرکاء کی فوکس کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے. اس کے ساتھ توجہ، سیکھنے کے عمل اور بصری پہچان جیسے ذہنی افعال پر بھی اثر پڑتا ہے. ماہرین کے مطابق دفتر میں دوران کام چھوٹے وقفے ذہنی کارکردگی کو بہتر بنانے یا تھکان سے بچانے میں کارآمد نہیں ہیں. مفروضے کی جانچ کے لیے سائنسدانوں نے 23 سے 29 سال کی عمر کے 18 مردوں کے خون کے ٹیسٹ اور دماغ کے سکین کیے. اس کے ساتھ مزاج اور مرکزی اعصابی نظام کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا، جس نے ثابت کیا کہ کام کے دوران زیادہ مقدار میں چھوٹے وقفے انسانی دماغ کو فریش اور پرفارمنس کو بہتر نہیں کرتے ہیں. خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. بلیٹن میں خوش آمدید. سافٹ ڈرنکس کا استعمال کتنا خطرناک ہے؟ اس کے استعمال سے انسانی صحت پر کیا خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بیجنگ کے ماہرین نے حیران کن انکشافات کر دیے ہیں. سافٹ ڈرنکس کا استعمال عام طور پر انسانی صحت کے لیے مضر سمجھا جاتا ہے، لیکن بیجنگ کے ماہرین کے حیران کن تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ سافٹ ڈرنکس میں شکر کی حد سے زیادہ مقدار ہوتی ہے اور اس کے مسلسل استعمال سے بدن میں 45 مضر تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں. سائنسدانوں نے 8601 تحقیقی رپورٹس کا جائزہ لیا اور نتیجہ اخذ کیا کہ ہفتے میں ایک گلاس سافٹ ڈرنکس بھی جسمانی صحت اور افزائش کے لیے نقصان دہ ہیں. ماہرین کے مطابق سافٹ ڈرنکس وزن بڑھاتی ہیں، اس سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ 17% تک بڑھ جاتا ہے اور قبل اس وقت موت کا خطرہ 4% تک قریب آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ اٹیک، فالج، چھاتی اور لبلبے کے سرطان وغیرہ کی بیماریاں بھی شامل ہیں. لیکن دیگر جان لیوا کیفیات میں دمہ، دانتوں کی بوسیدگی، ڈپریشن بھی شامل ہے. گردوں کا فعال ہونا بہترین جسمانی صحت کا ضامن سمجھا جاتا ہے. ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ پاکستان میں گردے کی خطرناک بیماریاں تیزی سے پھیل رہی ہیں، جن کی وجوہات ناقص معیار زندگی ہے. گردے انسانی جسم کے اہم ترین اعضاء ہیں. طبی ماہرین کے مطابق گردوں کا بنیادی کام خون کی صفائی، خون میں موجود نمکیات کو متوازن رکھنا، تیزابیت، پانی کی مقدار، خون بنانا شامل ہے. اس کے ساتھ گردے کیلشیم، فاسفورس اور وٹامن ڈی کی فعالیت کا بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. ماہرین کے مطابق گردوں کی کمزوری دل، جگر سمیت دیگر جسمانی اعضاء کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہے. طبی ماہرین کے مطابق پاکستان میں گردوں کے عوارض میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان میں چھٹے نمبر پر بڑی بیماری گردوں کا فیل ہونا ہے. ماہرین نے گردوں کی بڑھتی بیماریوں کی وجوہات میں پانی کی کمی کا استعمال، میٹھی اشیاء اور مشروبات، ریڈی میڈ غذائیں، نیند کی کمی اور ورزش کا نہ کرنا قرار دے دیا. اور دفتروں میں گھنٹوں تک بیٹھے رہنا صحت کے لیے کتنا مضر اور خطرناک بیماریوں کا بنیادی سبب ہے، ماہرین نے اس کی بھی وارننگ جاری کر دی ہے. ڈیجیٹل دور میں زیادہ تر افراد کو مجبوراً کئی گھنٹے بیٹھ کر وقت گزارنا پڑتا ہے. ماہرین کے مطابق کئی گھنٹے تک دفتروں میں بیٹھ کر کام کرنے والے افراد ذیابیطس، امراض قلب، سرطان یا دیگر امراض کا شکار ہو سکتے ہیں. ایک تحقیق میں مسلسل حرکت میں رہنے والے ملازمین اور دیر تک ساکت رہنے والوں کو معائنہ کیا گیا. نتیجے میں دیکھا گیا کہ متحرک افراد کی صحت دیر تک بیٹھنے رہنے والے لوگوں سے مختلف ہوتی ہے. وہ زیادہ صحت مند اور پھرتیلے ہوتے ہیں. ماہرین نے بیٹھ کر کام کرنے کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بہت سے دفاتر میں اسٹینڈنگ ڈیسک بھی متعارف کرائے ہیں، جو ان ملازمین کی سہولت کے لیے ہیں، جن کا مسلسل 8 سے 10 گھنٹے بیٹھنے رہنے کا کام ہوتا ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ دفاتر میں اگر اس طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں تو چھوٹی موٹی حرکت جیسے فون پر بات کرتے ہوئے کھڑے ہونا، کام پر کسی کو ای میل بھیجنے کے بجائے ان کے پاس جا کر بات کرنا یا سیڑھیوں کا استعمال بھی بہت مؤثر ثابت ہو سکتا ہے. جنوبی امریکہ کے ملک چلی کا جزیرہ ایسٹر آئی لینڈ دنیا بھر میں خالص ترین شہد اور مکھیوں کی افزائش کا گھر سمجھا جاتا ہے.
ارض پر خالص ترین شہد بحر الکاہل میں واقع ایک جزیرہ ایسٹر آئی لینڈ میں پایا جاتا ہے۔ علاقے کا ماحول نہایت صاف ستھرا اور آلودگی سے پاک ہے، جو شہد کی مکھیوں کی افزائش کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ماہرین کے مطابق جزیرے کی مقبولیت کی دو اہم وجوہات ہیں، ایک آثار قدیمہ کے سائٹس اور دوسرا دنیا کا خالص ترین شہد کی پیداوار۔ ماہرین کا کہنا ہے جراثیم اور کیڑے مار ادویات دنیا بھر میں شہد کی مکھیوں کے لیے تباہ کن ہیں، جبکہ ایسٹر آئی لینڈ جزیرے میں شہد کی مکھیاں بکثرت پائی جاتی ہیں جو پرسکون ماحول میں خالص ترین شہد تیار کرتی ہیں۔ دنیا بھر میں جہاں ماحولیاتی آلودگی سے شہد کی مکھیوں کو اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن ایسٹر آئی لینڈ میں مکھیوں کی پیدائش میں حیران کن اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ آلودگی سے پاک ماحول ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ باسکٹ بال لیجنڈ مائیکل جارڈن کے زیر استعمال جوتا 22 لاکھ امریکی ڈالر میں نیلام ہونے والا دنیا کا مہنگا ترین جوتا بن گیا۔ جوتوں کا ایک جوڑا جو کبھی باسکٹ بال لیجنڈ مائیکل جارڈن کی ملکیت تھا، ایک بولی میں 22 لاکھ امریکی ڈالرز میں فروخت ہوا اور اس اعتبار سے دنیا کا سب سے مہنگا جوتوں کا جوڑا بن گیا۔ جوتوں پر مائیکل جارڈن کے دستخط بھی موجود ہیں۔ نیلام کرنے والی کمپنی کے مطابق جوتا مائیکل جارڈن نے گیم میں فتح کے بعد ایک بال بوائے کو بطور شکریہ دیا تھا، جس نے ان کی کھوئی ہوئی ایک جرسی تلاش کر کے دی تھی۔ مائیکل جارڈن کے نام سے شناخت پانے والا ایئر جارڈن جوتا انہوں نے پہلی بار 1984 کے میچ میں پہنا تھا۔ جوتے کی عظیم کھلاڑی سے وابستگی نے دنیا کے قیمتی ترین جوتوں کا ٹائٹل دے دیا ہے۔ اور مونچھیں ہوں تو امریکی شہری پال سلورسر جیسی ہوں، نہیں تو نہ ہوں۔ امریکی شہری نے مونچھوں کو 2 فٹ اور 1 انچ تک بڑھا کر گینیز ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام بک کرا لیا۔ امریکی شہری پال سلوسر نے امریکی ریاست وائیومنگ میں منعقد ہونے والی داڑھی اور مونچھوں کی قومی چیمپئن شپ میں اپنی مونچھوں کی لمبائی کی پیمائش کرائی، جس کو بعد ازاں گینیز ورلڈ ریکارڈ کے لیے جمع کرا دیا گیا۔ پال سلوسر کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 30 سال سے اپنی مونچھیں بڑھا رہے تھے اور انہوں نے اس عرصے میں کبھی اپنی مونچھیں نہیں کاٹی۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر ان مونچھوں کو بڑھنے دیا جائے تو یہ کتنی لمبی ہو سکتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ریاست واشنگٹن میں ایک موٹر سائیکل شو میں تھے جب کسی نے ان کو داڑھی مونچھوں کے مقابلے میں حصہ لینے کے لیے کہا۔ وہ اپنی مونچھوں کے حوالے سے کئی ایوارڈز بھی جیت چکے ہیں۔ انسانوں کو تو سیلفی لینے کا شوق ہوتا ہی ہے، لیکن اگر یہ شوق جانوروں کو بھی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، اس کی ایک جھلک بھی اب سامنے آ گئی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آرٹ ان دنوں انٹرنیٹ پر ایک نئی ٹرینڈنگ بن گئی ہے، جہاں صارفین اس سے متعلق نئی اور دلچسپ چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ اس رجحان کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک غیر ملکی آرٹسٹ نے مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، جن میں جانوروں کو سیلفی لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ غیر ملکی آرٹسٹ نے اپنے اکاؤنٹ پر لکھا کہ میں نے حال ہی میں اپنے پرانے دوستوں کی کچھ سیلفیز شیئر کی، جس کے بعد مجھے دنیا بھر سے بے تحاشا نئی سیلفیز موصول ہوئیں۔ پوسٹ میں کتوں، بلیوں، ڈالفنز، گھوڑوں، گلہریوں، بطخوں، شیروں، اونٹوں اور خرگوشوں کو سیلفی لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی مدد سے تیار کی گئی ان تصاویر کو انٹرنیٹ پر بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے۔ سچ نیوز کے اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کیجیے SachTV.pk اور رہیے سچ کے ساتھ۔